السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، کل ہم نے چیپٹر نمبر 1 مناقب عمر بن عبدالعزیز شروع کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا یہ سبق جو ہے ہم کچھ آدھا تقریباً کل ہم نے پڑھا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں کل بھی بات ہو رہی تھی، بہت معروف شخصیت ہیں اور خاص طور پہ ان کا کارنامہ سیرت النبی، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، سوانح مولانا روم، الغزالی، شعر العجم، بہت ساری جو ہیں تصنیفات ان کے حوالے سے ہماری لائبریریوں کا حصہ ہیں۔ علی گڑھ میں پروفیسر رہے ہیں اور اپنے ادارے بھی بنائے۔ تو ہمارا یہ جو آج کا جو حصہ ہے، چیپٹر ہے، اس کو کل ہم نے جو کیا تھا وہ تھا پیج نمبر 2 کا اختتام تھا اور پیج نمبر 3 پہ بھی ختم ہوتا تھا۔ تو آج سے ہم اگلا پیراگراف شروع کریں گے۔ اب یہ پیراگراف جو بنے ہوئے ہیں یہ اقتباس ظاہر ہے بورڈ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ تو آج ہمارا جو ہوگا وہ پیج نمبر جو ہے وہ 3 پر۔ تو پہلا یہ پیراگراف تھا اس میں کہ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں۔ اب بات ہو رہی تھی پہلے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی ہی جائیداد کی جو سندیں تھیں وہ قطر کے پھینک دی تھی اور ان کے پاس جو تھا کسی کا حصہ وہ انہوں نے انہی لوگوں کو، اصل حقداروں کو واپس کر دیا تھا۔ اب بات اگلے خاندان پہ تھی، تو اس میں سب سے پہلے ابن سلیمان کی بات کی گئی ہے کہ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے۔ ظاہر سندات تو ان سب کے پاس تھیں لیکن وہ سندات ٹھیک نہیں تھیں، وہ زبردستی بنائی گئی ہیں، زبردستی زمینیں لی گئی ہیں۔ تو میری زمین آپ کیوں چھینے؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ پوچھا ان سے کہ یہ زمین جو تھی وہ قبضہ کس کے اس میں تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو حجاز کے قبضے میں تھی۔ اب حجاز بن یوسف، جس کا تذکرہ کو اچھے الفاظ میں نہیں ملتا، حجاز بن یوسف جو ہے وہ گورنر رہے ہیں عراق اور یمن کے، بہت ظالم اور بے رحم جابر شخص تھے۔ اور یہ عبداللہ بن زبیر سے جب ان کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے خانہ کعبہ پہ بھی حملہ کیا تھا، اور خانہ کعبہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس میں سنگ باری جب کی گئی خانہ کعبہ پر تو وہ ناقابل معافی جرم تھا حجاز بن یوسف کا، اور اس سے وہ جو ہے ہجر اسود کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا تحفہ ہے اس کے بھی 3 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اور اچھا کام بھی انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس میں قرآن پاک کے جو زبر زیر وغیرہ وہ لگائے، تو ایک تو اعراب لگوا کر ہمارے لیے خاص طور پہ ایشیا کے لوگوں کے لیے پڑھنا آسان بنایا، اور دوسری بات کی کہ محمد بن قاسم کو دیوبند کی مہم پر بھیجا، جس سے اس میں اسلام جو ہے ہندوستان کی طرف آیا۔ تو یہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ حجاز کی تھی۔ تو حجاز نے بھی تو وہ لکھتے ہیں آگے کہ فرمایا حجاز کی اولاد کا حق ہے، اگر زمین حجاز کی تھی اور اس سے لے کر سند بنا کے آپ کو دے دی گئی ہے تو حجاز کی اولاد کو ملنی چاہیے۔ تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا کہ اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ پھر اصل بات سامنے آتی ہے کہ عام مسلمانوں کی زمین حجاز نے چھینی، حجاز کی اولاد سے پھر ان امیہ جو بنو امیہ کے خلاف تھے انہوں نے لے کر اپنے ہی لوگوں میں بانٹ دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تم عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے، پھر یعنی بات تو یہی ہے کہ آپ کی تو نہیں ہے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ اب وہی غلام جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے مذاہب نے،
کہا کہ امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں، جو محبت تھی یہ پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے، اس خاندان کے لوگوں میں سے ابن سلیمان سے محبت تھی، تو آپ ان سے یہی برتاؤ کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ان کی جو ہے بہت عزت کرتا ہوں، بہت محبت و پیار کرتا ہوں۔ تو پہلا انہوں نے دیکھا کہ جب اپنی جائیداد اصل لوگوں کو دے دی ہے تو پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی تو وہی برتاؤ ہونا تھا، تو لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس معاملے میں محبت اور پیار ایک طرف، جو حقیقت ہے، جو اصلیت ہے، جس طرح میں نے خود کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں انصاف کے تقاضے ہیں، ویسے ہی میں نے ان کو کرنا تھا۔ اب یہ جو نیکسٹ پیرا ہے بنو امیہ کے دفتر اعمال میں، یہ بہت بار بورڈ میں آ چکا ہے، بہت امپورٹنٹ پیرا ہے، اس کو آپ اسپیشلی دیکھیں کہ یہ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم ان کے اعمال کا جائزہ لیں، یعنی جو فہرست ہے، تو سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کیا، یعنی ایک اور جو نقص ہے جو بتایا جا رہا ہے ان کے بنو امیہ کے خلاف میں، کہ انہوں نے آزادی چھین لی، جو عرب لوگ کبھی اس سے جو ہے وہ دور رہنا نہیں چاہتے۔ حق گوئی، سچ بولنے کا عمل استحصال کر دیا، کلا کما کر دیا، خاتمہ کر دیا اس کا۔ اور ویسے بھی حق گوئی جو ہے، سچ بولنا، ان لوگوں کے اعمال ہی ایسے تھے، ان کا کردار ہی ایسے تھے کہ اگر ان کے سامنے سچی بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے تھے۔ عبد الملک نے تخت پر جب وہ بیٹھ کر حکم دیا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، یعنی کوئی ایسا شخص نہ ہو جو سامنے آئے اور کہے کہ نہیں جی جو میں کر رہا ہوں اس میں رکاوٹ بنے، یعنی یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سخت اور ظلم والا کام تھا، سنگ دلی تھی کہ حکم دیتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ مطلب حق گوئی کی بات وہی ہو رہی ہے نا کہ جو سچ کہے گا کہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ، آپ یہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا، چونکہ یہ عرب میں یہ آزادی پسند لوگ تھے، یہ کہہ دیتے تھے۔ آپ تاریخی حوالے سے حضرت عمر کا جو واقعہ پڑھتے ہیں جس میں اس نے بدو نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ آپ ایک چادر سے ہمارا لباس تو نہیں بنا، آپ نے کس طرح بنا لیا؟ تو یعنی خلیفہ اتنا بڑی خلافت کا جو چلا رہا ہے، اس سے بھی ایک عام شخص نے یہ سوال پوچھ لیا کہ جی آپ کس طرح؟ تو ظاہر ہے وہ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر دے دی ہے تو تب ان کا لباس بنائے۔ لیکن یہاں سے اندازہ یہ کریں کہ عرب کے لوگ جو آزادی پسند تھے، شروع سے ان کی عادت تھی، لیکن جب عبد الملک نے یہ حکم دیا تو یہ غالباً چھٹے خلیفہ تھے، انہوں نے کہا کہ جی جو بولے گا اس کو سزا ملے گی۔ اس کا فرق یہ ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ زبانیں ان کی بند نہ ہوئیں لیکن بہرحال ڈر گئے لوگ، کچھ فرق آ گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ جب باری آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تو انہوں نے کہا یہ بدعت کہتے ہیں ایسا کام جو مذہب میں نیا نکالا گیا ہو، یعنی اس کو برا ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کا خاتمہ کیا، بلکہ دو نہایت متدین، جو متدین کا لفظ ہے کہ دیندار، دیانتدار، دین پر عمل پیرا لوگ، وہ دو شخص جو ہیں راست باز، سچ بولنے والے، اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں، کہ جب کبھی فیصلہ کو مقدمہ سنوں تو میرے پاس بیٹھے رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جب ایک خلیفہ وقت کوئی حکم دے رہا ہو اور اس کو انہی لوگوں کے سامنے کہہ دیا جائے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو اس وقتی طور پہ تو بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں، فوراً روک دیں۔ اور ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جو جرأت ہو گئی تھی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ اعتراضات، نکتہ چینی کا معنی
اعتراضات کرتے رہیں، لیکن اس سے مثبت پہلو ضرور لینا چاہیے کہ جہاں انسان کی کہیں غلطی سامنے آتی ہے تو اس کو اس کی ترمیم کرنی چاہیے۔ تو ہمارے جو نیکسٹ پیراگراف ہے جو ہے، تو اب اس میں ایک اور بھی ایڈیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو ہمارا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ یہ ہے اصل میں عدل، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کا حکم دیتے ہیں کہ جی سنی جائے، جو بات ہے سنی جائے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کا جو ہے تدارک کیا جائے۔ تو محدث ابن جوزی نے بسند یہ واقعہ نقل کیا ہے، جو آگے لکھا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو باسند جاری کیا ہے، مطلب ثبوت کے ساتھ۔ باسند کا معنی ہے ثبوت کے ساتھ انہوں نے ایک جو واقعہ نقل کیا، اور وہ کیا ہے؟ مسلمہ بن عبد الملک کا۔ اب یہ مسلمہ جو تھا یہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا، اور یہ گورنر بھی رہا ہے تو عراق کا۔ اب وہ جو خاندان بنی امیہ کا دست و بازو تھا، دست و بازو ہونا جیسے ہمارے جسم کے ساتھ ہاتھ پاؤں بازو جو اٹیچ ہے، ہمارے لیے حامی و مددگار ہیں، تو وہ بھی پورے خاندان کے لیے مددگار تھا، ان کا حامی تھا۔ نے ایک گرجا کے متولی کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ گرجا کے جو چلانے والے لوگ ہیں، ان کے منتظمین یا ان کے جو ذمہ دار شخص ہیں، ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ کیا اس نے۔ اب فریق مقدمہ جو عیسائی تھے، ظاہر ہے گرجا کے لوگ تھے، اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، وہ تو بڑے مؤدب طریقے سے خلیفہ کے سامنے عدالت میں پیش تھے اور کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم تھا۔ اب زوم جو ہے اس کو غرور بھی کہہ سکتے ہیں، فخر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کو یہ احساس تھا، خیال تھا کہ میں تو ظاہر ہے مسلمان ہوں اور سابقہ گورنر ہوں اور عبد الملک بن مروان کا بیٹا ہوں، اور یہ چیزیں اس کے ذہن میں تھیں، اس لیے وہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہ عیسائی کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور یہ ان کا جواب بیٹھ کر رہے ہیں، تو ظاہر عدل تو یہ نہیں ہے، انصاف تو یہ نہیں ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، چاہے ایز اے انسان سب برابر ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، کوئی جو بھی ہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، انسان کے طور پہ ان کا سب کا جو ہے وہ رتبہ برابر ہے۔ ہاں، وہ جیسے آخری خطبے میں آپ نے فرمایا سوائے متقی کے، کہ جو متقی ہیں وہ اس لحاظ سے افضل ہیں، لیکن یہاں پہ عدالت کا معاملہ تھا، اس لیے دونوں نے انہوں نے فرمایا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کھڑے ہو جائیں یا کسی اور کو مقرر کر دیں۔ اگر آپ کا مسئلہ ہے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ اپنا کسی کو بندہ کھڑا کریں، کوئی وکیل کھڑا کریں، تو جو تمہارے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یہ نہیں کہ ضد سے، بلکہ اس کا فیصلہ اس لیے اس کے خلاف تھا چونکہ قرآن اور حدیث کی روح سے اس کے خلاف بندہ تھا۔ تو یعنی زمین جو متنازع تھی، جو جھگڑے میں تھی، وہ گرجا کے متولیوں کو، ان وارثوں کو، ان کے سنبھالنے والوں کو دے دی اور مسلمہ سے واپس لے لی۔ اب یہ دیکھیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے مسلمان حکمران جو ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہوں۔ تو نیکسٹ پیرا جو ہے اس چیپٹر کا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے مہمان ہوتے تھے۔ یہ ہم نے تذکرہ اس سبق کے شروع میں بھی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلفاء اور باقی آگے جو لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان جو غیر مسلم لوگ تھے ان کے ہاں میل جول رکھا، اور اس کی وجہ صرف جو متبع نظر تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح ان لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے اور ان کو راہ راست پہ لایا جائے۔ تو وہاں پہ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور ان کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے، یعنی پیسے دے دیے، کھانا وہیں بنا، وہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھایا۔ متبع نظر میری نظر میں یہ ہوگا کہ کس طرح ہم ان کو جو ہے ان لوگوں کو کھانے کے آداب جو اسلام نے وضع کرتا ہے وہ شاید دکھانا ہوتے ہیں، ان کو کس طرح ہاتھ دھو کے جو طریقہ کار اسلام نے بتایا ہے۔
تو وہ دکھانا مقصود ہوتا تھا، اس لیے ان کے پاس جاتے تھا کہ وہ کسی طرح اسلام کے طریقوں سے مرعوب ہوں، اور وفات کے وقت اگلا واقعہ بتاتے ہیں کہ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی کہ یہاں قبر بننی چاہیے میری، اور وہ زمین عیسائی کی تھی۔ اب دیکھیں کہ ایک تو وہ اقلیت میں لوگ تھے اور اس کو بلا کر خریدنا چاہا، تو اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے، یہ تو امر برکت کا باعث ہوگا کہ آپ جو ہے ہماری زمین میں مدفن ہوں، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ اب 30 دینار میں جو خریدی ہے اس کو انڈر لائن کیا جائے، یہ امپورٹنٹ جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے، معروضی سوال میں آتا ہے۔ تو 30 دینار میں اپنے قبر کا جو ایریا تھا وہ خریدا، اور ایسے ہی مفت میں ان کو وہ بھی نہ لی۔ اب دیکھیے عمر بن عبدالعزیز کی حکومت السلطنت کا اصل اصول جو ہے تو ہم بات کر رہے تھے عمر بن عبدالعزیز کی حکومت السلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت ہے۔ اب مساوات برابری ہے، جمہوریت جو ہے ڈیموکریسی، یا اب یوں سمجھ لیں جیسے عوام کی رائے سے، عوام کے ووٹوں سے بنائی گئی حکومت ہے، عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، بادشاہ بھی ایز اے انسان ویسے ہی ہے۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا، اب لنگر کھانا جہاں لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کھانا پکتا ہو، اویلیبل ہو، تو اس میں آپ ان مزدوروں کی طرح 1 درہم جو چاندی کا سکہ تھا وہ بھیجتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ یہ نہیں کہ محسوس کرنے دیا کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ اگر یہ 1 درہم کا کھانا خلیفہ کے پاس جا رہا ہے تو وہ کوئی خاص ہو، اس لیے آپ ان کے سامنے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو۔ اچھا، تو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اس کو کہ آگے پھر جو واقعہ ذکر کیا گیا پیج نمبر 4 پر پہلا پیراگراف ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گیا ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر، پریشان ہو کر اور غصے میں کہا کہ کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں صبر اور جو سننے کا جو تحمل ہے، برداشت ہے، وہ دیکھیں کہ خلیفہ وقت ہے، ساری رات گشت کیا ہے، اندھیرا ہے، ابھی تو مسجد میں گئے ہیں، تو کو پتہ نہیں ہے کہ بندہ سو رہا ہے۔ اب اس کو بھی نہیں پتہ ہے خلیفہ ہے، تو اس نے کہا تو پاگل ہے، اس نے کہا نہیں۔ اب پولیس کے آدمی بھی تو ساتھ تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینا چاہیے کہ اس نے کس طرح جرأت کی ہے خلیفہ وقت کو پاگل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عمر الدین نے کہا کہ کیوں، اس کا کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا تو پاگل ہے، میں نے کہا نہیں ہے، میں نہیں ہوں، تو اس میں کیا ہے، اس میں جرم ہے کہ آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ ہے برداشت، تحمل۔ اور پھر اب دیکھیں کہ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ بات جو مصنف نے یہاں کی ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو یعنی بڑھاپے میں آ گئے، طبیعت کمزور ہوتی تھی، تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ یہ وصیت کا عمل اسلام میں جو ہے وہ